वो वीडियो में आप देखेंगे तो उनके सर से दुपट्टा भी उनका नहीं उतरा था। उन्होंने सिर्फ तालियां, इस तरह तालियां बजाई थी और लड़के ने डांस की थी। कोई बड़ी बात ऐसी नहीं थी। वहाँ पे इस तरह है कि इस तरह का इल्ज़ाम हो लड़की के ऊपर गैरत के नाम का, तो सबसे पहले वो लड़की को अपने वालिदैन, अपने बहन भाई उठ के उसको कत्ल करते हैं। This is a tradition in that area. They kill girls and then they kill boys. We're on our way to meet the man who allegedly ordered the killings of the girls. खून निकालना है थोड़ा बहुत, उसकी सजा ये होती है, वो इससे और कुछ नहीं होता है। Pakistan, a land of 200 million, is a young state still racked by endemic lawlessness, corruption, and severe gender inequality. According to a Thomson Reuters Foundation poll, Pakistan is the third most dangerous country in the world for women. Nearly 90% of women in tribal belts suffer domestic abuse and different forms of oppression on a regular basis. We traveled through the mountains of northern Pakistan, where brutal traditions and weak policing have contributed to an increasing incidence of violence against women. Going into homes with cameras in this area is pretty unthinkable. But this gentleman has been kind enough to allow us into his home so I could speak to the women there. Assalamualaikum. कैसे हैं आप? कैसा लगा हमारा गाँव? बहुत खूबसूरत लगा, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पुरसुकून भी है। लेकिन मैं जब से यही सोच रही थी कि मुझे कोई औरतें नज़र ही नहीं आ रही थी ऐसी सड़कों पे। और हमारे यहाँ ये है कि पर्दा है, मतलब औरतें बाहर नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है। अपना जो कुछ भी करना है घर में रह के ही करना है। एक बड़ा पेचीदा जो सort of मसला है पहाड़ी इलाकों का, बड़े सुनने में भी आता है, गैरत जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे एक तो ये है कि अक्सर इस तरह होता है कि अपनी मर्जी की जगह शादी करती हैं, मतलब चली जाती हैं, तो फिर ये है कि जो मर्द हैं वो गैरत सबको आती है कि हम उसको मार डालेंगे या इस तरह करेंगे। तो बस इसी वजह से कहते हैं कि ना लड़कियां जो है वो घर से बाहर जाए ना, और ना कोई बात करे। बेशक पढ़े लिखे हो के भी इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते। हमारी बहन बेटियां कहीं बाहर जाएं या कोई इन्हें देखे या कोई उनकी बात करे, ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते। Most women are bound by a rigid set of rules and restrictions that place the responsibility of the family's honor solely upon them. Honor crimes usually take place when a male relative claims that a woman has brought dishonor or shame to the family, which can have dramatic consequences for the victims. According to local research, nearly 1,000 women are killed in the name of honor each year in Pakistan. In the spring of 2012, 5 women from a remote village in Kohsitan were allegedly killed by their own family. Their crime? Appearing in a grainy cell phone video that showed them clapping and singing with 2 young brothers. The men went into hiding right away, but a few days later, 3 of their elder brothers were tracked down by the girl's family and shot dead in a revenge attack. We headed to meet Afzal Kohistani, another brother of the men in the video. It's been a difficult few years for Afzal. He's constantly on the run, moving from one town to the next without any place to call home. He's moved his family into hiding though, so at least they can be out of harm's way. We've just arrived to meet Afzal. We should be arriving shortly. There are not many women on the street. It's a little odd. Everyone's kind of looking at me. Assalamualaikum Afzal, कैसे हैं आप? Thank you आप आए। कहीं चलते हैं जहाँ पे आराम से बैठ के बात हो सके? हाँ चलते हैं, पीछे एक होटल है। While most honor killings in these areas go largely unreported,
Afzal's story made international headlines because he took it upon himself to seek justice. इन लड़कियों के 4 गवाह रखे लोगों ने कत्ल कर हमारे पूरे इलाके में ये बात अभी तक पता है और मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे चीफ साहब से यानी चीफ जस्टिस साहब से हमें बयान दे दें हम बिल्कुल बयान दे सबके सामने मैं अपना बयान आप पुलिस में बयान क्यों नहीं देते मैं मुझे पुलिस वालों पे कोई इत्मीनान नहीं है अभी तक पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ जो रवैया किया है ऐसे रवैया जानवरों के साथ नहीं किया जा रहा हमारे जान इतने खतरे में है हालांकि हमारे इसके बावजूद पुलिस हमारे साथ देने को तैयार नहीं है गुस्सा किस बात का था कि ये एक साथ कमरे में बैठे थे? लड़का डांस कर रहा है और लड़कियां तालियां बजा रही हैं। इस बात से उनको गुस्सा है कि ये वीडियो मंजराम पे आई और लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हुई। इनका ग्रैंड एक जरगा मुनक़िद हुआ डिस्ट्रिक्ट मानसरा में। उस जरगे में उस मौलवी ने फतवा दिया कि ये लड़कों की ख़ानदान और लड़कियाँ वाजिबुल क़त्ल है। आसपास से लोगों ने भी ये कहा कि आप लोगों की बेइज्जती हुई है, उठ के इनको कत्ल करो। सारे कोहिस्तानियों ने 30 मई 2012 से एक माह पहले से इन्होंने वो लड़कियों को कमरे में बंद रखा कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने के बाद में 30 मई 2012 के रात को 2 बजे का टाइम उनको ज़ब्ह कर दिया। उनके ख़ानदान वालों ने भी कोशिश नहीं की कि लड़कियों को बचा लें? उनके ख़ानदान वाले तो कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपके जिन भाइयों को उन्होंने कत्ल करवाया वो उन्होंने कैसे किया? किसी को आवाज़ नहीं आई? सब इतने मेरे ख्याल में हज़ारों फायर उन्होंने किया। बाद में इतने तो बुल्ट हमारे सिर्फ घरों में पुलिस वालों ने जमा किया। जब कत्ल कर दिया तो वो मेरे भाइयों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लाश सामने नहीं रखते। तो फिर तकरीबन बहुत ज़्यादा इस तरह मैंने वो अपने भाई की इंतकाम लेने के लिए आज तक मैंने हर किस्म की कोशिश की, लेकिन मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि उन लोगों को कुछ न कुछ सज़ा मिल जाए, अंदर नस्लों को इस तरह की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। Not long after the video surfaced, a fact-finding mission was launched to find out whether the girls in the video were alive or dead. When the investigators reached Kohsitan, they were presented with 2 girls, purportedly from the video. One of the team's members, Dr. Farzana Bari, is certain that these girls were imposters. Can you tell me what you saw when you actually got to Kohsitan? I think in the first mission, we just managed to see this one woman, and all 3 of us were pretty convinced that she is the same woman, you know. Which I think later on it got established that this woman was not killed at that time, although now there is evidence that she has been killed as well, you know. And the reason being, apparently husband of that woman refused to kill her until she gets another woman, you know. You also mentioned that the second time that the commission went, it was still ill-prepared. Yes. Why? I think the second time was definitely there was a political manipulation, you know. They were somehow protecting the skin of these people who were murderers. Did you not insist there that it is important for this case that you should bring this girl back? I think retrospectively now we feel it was the biggest mistake for us to just went along, you know. I think we would have saved so many lives. What's the underlying issue behind this case that allows the perpetuation and continuation of these crimes? You know, basically I feel that this whole concept of have an ownership over women's bodies, you know, women are seen as a property of men. If the women transcend those boundaries, the local tradition and culture want to punish them in a hardest possible manner in order to make sure that no other voices or resistance can take place, you know. Despite the outcome of the mission, Dr. Bari is convinced that the girls are in fact dead. She hopes that fresh evidence will instigate further judicial inquiry. She's not alone in her struggle to get the case reopened. One investigative reporter has vowed to expose all cover-ups. मेरा मुद्दा ये है या मेरी फाइट ये है
کہ اس ویڈیو کو دیکھے اس میں کچھ غلط نہیں ہے، نہ ہی اس میں ناچ رہی ہیں لڑکیاں فل نقاب کر کے مہذب طریقے سے سائڈ پہ بیٹھ کر جسٹ ہلکی سی کلیپنگ کر رہی ہیں. اور نہ صرف یہ، ذبح کرنے سے پہلے ایک ماہ بند کمرے میں رکھا اور 2 کام، صبح کو گرم پانی پھینکتے تھے، رات کو پوری انگاروں سے ان کا جسم سارا جلایا. اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ایسے پہلے بھی ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی جو گیا تھا، ان کی جو فائنڈنگز تھیں باچ ٹائم، لوکل زبان انہیں آتی نہیں تھی. اب انٹرپریٹر بھی انہی جن پہ الزام ہے، جنہوں نے مارا ہے، انہی کو لے لیا. ان کی تصویریں بھی ہیں میرے پاس جن سے یہ کمیشن ملا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے، یہ 2 لڑکیاں جن سے یہ مل کے آئے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ممبر. اس کے علاوہ اوریجنل لڑکیوں کی بھی تصویر میرے پاس ہے. یہ بیگم جان ہے اوریجنل میں. آپ اس کو کمپیئر کریں اس سے، آپ ایک عام آنکھ بھی فرق کر سکتی ہے. ماتھے کا بناوٹ، یہاں پہ ہونٹ پہ نشان ہے، یہ لپس دیکھیں، نوز دیکھیں، کتنا فرق آتا ہے. this is the girl that appeared in the video, and the fact finding commission went and got a picture of this girl that the villagers were claiming is her to prove that the girls are alive. یہ کی لیب رپورٹ تھی جس میں ریزمبلنس دیکھیں 14% آ رہی ہے. So they sent this investigation to an international lab for facial recognition, and you can see they've given it like a 14.8. It's extremely low. The faces really don't match at all. آپ جیسے لوگوں کو، جرنلسٹ کو جو اس چیز پہ، اس کیس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈیتھ تھریٹس ہیں. جرگا کا ہیڈ جس نے لڑکیاں مروائی تھیں، اس نے مجھے کال کی اپنے ذاتی نمبر سے کہ تم ایک آؤٹ سائڈر ہو، تمہیں کیا لینا دینا ہے، ہمیں ہمارے کلچرز جو صدیوں سے چل رہے ہیں انہیں چیلنج مت کرو، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. آخری سینٹینس ان کا یہ تھا، یہ تمہیں اطلاع کرنا میری ایک اچھائی تھی، اس کے بعد تم خود ذمہ دار ہو گئے اپنے آپ کی فون بند. اس کے بعد ایک دفعہ میں جب رات کو 12 کے بعد گھر آ رہا تھا، اس نے اٹیک کیا میری ریزیڈنس بھی. اس نے پیچھے سے اٹیک کیا اور پورا اٹھا لیا تھا. وہ ہیوی قسم کا تھا، گلا میرا پورا دب گیا تھا. ہم تو زور کی ٹانگیں مار کے جھٹکا دیا، وہ ہٹا، تھوڑی سی اسپیس آئی تو زور کی شاؤٹ کیا، جس سے نیبرز میں جو لوگ تھے وہ پہنچے فوراً. Hasib says he was threatened directly over the phone by Maulana Javed, the man believed to be the leader of Kohsitan's Grand Jirga. A Jirga is a tribal council that serves as a parallel justice system. Jirgas are particularly influential in rural areas like Kohsitan, where literacy rates are amongst the lowest in Pakistan, and law enforcement is generally ineffectual. We're on our way to meet the man who allegedly ordered the killings of the girls. He doesn't live in Kohsitan, but our producer still managed to track him down. He doesn't know that a woman's going to be interviewing him, so my male producer is going to be sitting with me while I do this. I'm curious to see how influential he really was in getting the girls killed. تو حقیقت میں یہ بات نہیں ہے. یہ جو میری طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ یہ جرگے کا لیڈر ہے، یہ ہے، یہ بات بے بنیاد ہے. اس طرح کا فتویٰ یہ ہمارا مذہب نہیں بلکہ چاروں مذہب میں ناجائز ہے. اور دوسری بات ہے کہ فتویٰ چند لوگوں کے سامنے آدمی دیتا ہے یا کوئی تحریری شکل میں دیتا ہے. میں نے قدر دیا ہے تو مجھے پیش کر لے. تو لڑکیاں زندہ ہیں؟ زندہ ہے، کمیشن نے جا کر دیکھا ہے کہ خاندان والے، آپ کے برادری والے ان کو پیش ہی کر دے، معاملے ختم. خود پیش کیا ہے نا، سپریم کورٹ کا کمیشن ادھر گیا ہوا تھا. اچھا، نہیں تو وہ خود نہیں آئے کورٹ میں؟ خود نہیں آئی. یہ میں بھی آپ کو بتاؤں نا، یہ ہمارے کوہستان کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے. ہمارے لڑکیاں کورٹوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں نہیں جاتی ہے. ویسے اس طرح کے کیس ہوتے ہیں کوہستان میں؟ اس طرح کا کیس نہیں ہوتے. تو وہاں پہ جرگے اگر منعقد کیے جاتے ہیں تو کس لیے کیے؟ ایسے کاموں میں نہ جرگے ہوتے ہیں، نہ ایسے کاموں میں فتوے ہوتے ہیں. اور یہ افضل لڑکا جو نام میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اس کا دیکھیں، یہ جھوٹا ہے، انتہائی جھوٹا. لیکن آپ کے خیال سے کیوں کرتے ہیں یہ؟ اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا کوئی وجہ ہے اس کی؟ واللہ عالم، مقصد اس کا کوئی نہیں ہے. اس میں یہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ یہ باہر جانے کے کوئی چکر میں ہے، کہ یہاں مجھے خطرہ ہے، مجھے حکومت ادھر لے جائیں یا مجھے انسانی حقوق والے ادھر لے جائیں. طور طریقوں کے حساب سے کیا لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں. غیر محرم نہیں بیٹھ سکتا ہے. یہ انتہائی ممنوع ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے روایات میں تو
मतलब غیر محرم مرد کے ساتھ اس طرح اگر دیکھ لیں تو اس آدمی کو ہمارے زبان میں کنڈر چور کہتے ہیں. اور کنڈر چور کی سزا کیا ہے؟ معمولی سا اس کو زخمی کرنا ہے. اور لڑکیوں کا یا جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے ہیں. صرف لڑکے کو اس طرح کی حالت میں اگر دیکھ لینا تو بس یہ سزا ہوتی ہے, اس کے جسم کے کسی حصے سے تھوڑا بہت خون نکالنا. تو جیسے ڈنڈا مار دیا, ہاں خون نکالنا ہے تھوڑا بہت, اس کی سزا یہ ہوتی ہے, اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے. By their very nature, honor crimes are particularly difficult to prove or prosecute. It's one man's word against the other, and there's hardly any conclusive investigation by law enforcement agencies. What is clear, however, is the devastating effect this case has had on Afzal and his family. He now lives on the run, with his family scattered across secret locations and struggling to survive. It's pretty early in the morning, and we're here to get Afzal, who's been kind enough to consent to take us to where his family's been hiding for the last couple of years. It's going to be a long drive, couple of hours up north. اتنی آپ نے ویسے مشکلیں اٹھائی ہیں, ادھر سے ادھر در بدر ہوئے ہیں, کبھی اب ایسے نہیں ہوتا کہ بس تھک گئے, بس چھوڑ دو؟ میں سپریم کورٹ میں مایوس ہو چکا تھا بالکل, جب ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا, اور میں اس وقت تب مایوس ہو چکا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ چلو میں جا کے ہتھیار اٹھاؤں, تو وہ مجھے ممکن اس وجہ سے نہیں لگ رہا تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. تو آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بچوں کی یاد آتی ہے, بیوی کی یاد آتی ہے. بالکل, وہ بچے بھی مجھے, جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ بچے سے میں چھپ کے نکلتا ہوں, وہ پیچھے سے روتا ہے اور مجھے جانے نہیں دیتا. ہاں جانے نہیں دیتا, اور پوری فیملی کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے, کوئی دوسرا کام وغیرہ کا بندہ نہیں ہے. Women are virtually invisible in the traditional province of Khyber Pakhtunkhwa. It's unthinkable for a woman to leave home without fully covering herself up. But as I travel further up the mountains, it's impossible not to notice how they disappear from the landscape altogether. ابھی اس سے آگے آپ لوگوں کی یہ گاڑی نہیں جا سکتی, ممکن نہیں, روڈ خراب ہے. تو یہاں سے ابھی میں نے بات کی ہے, دوسری گاڑی انشاءاللہ ہائر کریں گے اور اس پہ جائیں گے. Kind of like being on a roller coaster ride. It took us more than half a day to reach Afzal's family's secret hideout. We changed cars, walked, and even climbed mountains on foot. The journey is quite an ordeal, but one that Afzal has to undertake every few days just to see his family and make sure that they're safe. Aapki beti hai? Haan. آجے آجے. پہلے تو مطلب السلام علیکم, ہم آپ کے گھر آئے, شکریہ. بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ لوگ اپنا سب گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے, قیام ہوئے, کتنا مشکل تھا یہ سب کرنا؟ بہت زیادہ مشکل تھا, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ خطرہ ہے. تو افضل کب سے اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ 3 سال ہو گئے نا اس کیس کے پیچھے. کبھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں افضل کو نہیں کھو بیٹھیں گے اس پورے چکر میں؟ ان کو جان کے لیے تو بہت زیادہ خطرہ ہے نا ان کے لیے بھی. آپ کا کبھی دل چاہتا ہے واپس جانے کا کوہستان؟ دل چاہتا ہے لیکن چھوڑتے نہیں, کون چھوڑ دیتے. So we're just speaking to Afzal's elder brother who was saying how helpless they feel. They've had to leave their home in the middle of the night, run here, try to find escape. They're just living in this, you can see it's shambles. یہ یہاں پہ تو زندہ رہنے سے بے شک اس سے تو موت بہتر ہے ان گھروں سے, اور یہ یہاں پہ جہاں پہ آپ اب ہماری رہائش ہے. I'm going to go try to meet Afzal's wife. The women of the house were too scared to let us film with them. They didn't want to show their faces on camera and risk offending the community again. But they told me how they struggle to survive and constantly fear for their lives in this precarious living arrangement. Despite the many hardships that he faces, Afzal is intent on continuing his fight against the culture of honor killings in this region.
मैं आता हूँ नीचे से ना, तुम्हें उठा के कौन लाएगा फिर? Although there have been a number of legislative measures undertaken to improve the condition of women in recent years, Pakistan remains a heavily patriarchal society. The real issue with the law, though, is that the victims' families can be asked to forgive the killer. In cases of honor killings, it's usually the victim's family that is the killer. So even if Afzal manages to bring the perpetrators to court without the required amendments in the law, the family could decide amongst themselves to just forgive each other and walk away scot-free.